اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں میرے بارے میں نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ ویڈیو آپ ہی کے بارے میں ہے، اس کو توجہ سے سنیں، ہو سکتا ہے یہ بیماری آپ میں ہو، اگر آپ میں نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ ویڈیو ان تک فارورڈ کریں جن میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ بات کاٹتے ہیں، بات رد کرتے ہیں، کسی کی بات بڑی ہونے نہیں دیتے کبھی بھی، ایسے لوگوں تک یہ ویڈیو فارورڈ کریں۔ ایک منٹ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یار معاف کرنا آپ کی بات کاٹ دی۔ اس طرح کے جملے آپ دوران گفتگو سنتے ہوں گے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں سے، اور بعض لوگ تو اتنے فاسٹ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یا بات کاٹنے کے بعد یہ معذرت کرنا تک بھی گوارا نہیں کرتے کہ معاف کیجیے گا میں نے آپ کی بات کاٹ دی۔ تو یہ بات کاٹنا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ کسی کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے اور ہم بیچ میں اس کی بات کو کاٹ دیتے ہیں، انٹرپٹ کرتے ہیں اور اس کی وہ بات پوری نہیں ہونے دیتے اور اپنی بات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم کسی کی بات کاٹ سکتے ہیں؟ کیا یہ نارمل ہے کہ کسی کی بھی بات کاٹ دو؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات کر رہا اس کی بات پوری بھی نہ ہو پائے اور ہم اپنی بات بیچ میں رکھ دیں، اور وہ جو صاحب بات کر رہے تھے ان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی اور وہ بات پوری کرنا چاہ رہے تھے لیکن چونکہ ہم نے بول دیا تو وہ بات اپنی پوری نہیں کر سکے۔ ان کے نزدیک وہ اہم بات تھی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو ہم بات کرنے لگے وہ اہم ہے اور وہ جو صاحب بات کر رہے تھے وہ غیر اہم بات تھی۔ ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، بات جب کوئی کر رہا ہے تو اس کی بات پوری توجہ کے ساتھ سننا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ ہم کسی بھی شخص کی بات نہیں کاٹ سکتے، یہ بہت بری عادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ بات کاٹنا یہ اچھے اخلاق کے خلاف ہے، اور ہمارے اسلاف رحمہم اللہ المبین یہ بات کٹنے سے بہت زیادہ بچا کرتے تھے، یعنی کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات نہیں کاٹتے تھے۔ اتفاق اور اتحاد کے سلسلے میں زبان کے جو حقوق ہیں، یعنی زبان سے آپ کیا کیا حق ادا کریں گے، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، خواہ سگے بہن بھائی ہیں، اس کے لیے زبان کے جو حقوق ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی بات نہ کاٹیں اور نہ اس کی مزاحمت کریں، اس کی مخالفت کریں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ بات کاٹنا کیا اثر رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بات کر رہا ہے، ہم نے بیچ میں بات بول دی، ہماری بات زیادہ اہم تھی، وہ جو صاحب بات کر رہے تھے وہ گھوم پھر کے کہیں جا کر وہ سمجھ میں آتی کسی کو، تو میں نے ذرا شارٹ کٹ میں ایک بات سمجھا دی، تو اس میں کیا غلط کیا؟ تو دیکھیے، یاد رکھیے ہمیشہ جب ہم کسی کی بات کاٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے دماغ میں کہ یہ جو صاحب سامنے والے بات کر رہے ہیں ان کی بات ابھی پوری نہیں ہو اور ہم بیچ میں کود جاتے ہیں اور اپنی بات رکھ دیتے ہیں اور ان صاحب کی بات مکمل ہونے سے رہ جاتی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے اس وقت جب ہم اپنی بات کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ہمارے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ یہ جو سامنے والا بات کر رہا تھا یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی اور یہ بیکار میں لمبی کر رہے تھے بات کو، تو یہ جو ہم بات لے کر آئے ہیں، یہ جو میں بات لے کر آؤں یہ بڑی اہم ہے اور یہ مختصر انداز میں مطلب تک پہنچانے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی نظر میں ان صاحب کی اور ان صاحب کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، تبھی تو آپ نے ان کی بات کاٹی۔ تو بات کاٹنے کا سبب کیا بنا؟ یہ بنا کہ آپ سامنے والے کو حقیر سمجھ رہے تھے، تبھی تو آپ نے اس کی بات کاٹی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خواہ نتیجہ نہیں نکال رہا، بلکہ اگر آپ تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک تفصیل سے سارے مضامین آپ کو موجود ملیں گے اور آپ ان کو پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بات کاٹنا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ تو حقیر جاننا یہ کیسے ہوتا ہے؟ حقیر جاننا کسی کی بات کاٹنے، کسی کی بات کو رد کرنے، یعنی تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس سے شروع ہوتا ہے۔ اور حقیر جاننا اس اعتبار سے ہے کہ جب آپ کسی کی بات کاٹ رہے ہیں، کسی بات کو رد کر رہے ہیں، کسی کی بات کا انکار کر رہے ہیں، تو وہ اسی لیے تو کر رہے ہیں نا کہ وہ بات جو ہے جو کرنے والا ہے نہ اس کی کوئی اہمیت ہے نہ ہی اس کی بات کی کوئی اہمیت ہے، یعنی آپ کی نظر میں۔ تو جو آپ کی نظر میں کسی کی اہمیت نہیں ہے، مطلب تو یہی ہوا نا، جو آپ کی نظر میں اہمیت والا نہیں ہے تو وہ آپ سے حقیر ہی ہوا نا۔ اسی کو تو تکبر کہتے ہیں، اسی کو تو حقیر جاننا کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ جس کو حقیر جانے کے کہ اس کے سینگ نکل آئیں گے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم جمع تھے اور آپس میں بحث و مباحثہ چل رہا تھا، ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو آپ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ ناراض ہوئے، آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کی بات کاٹنا چھوڑ دو،
کہ اس میں بہت کم بھلائی ہے. ایک دوسرے کی بات کاٹنا چھوڑ دو کہ اس میں بہت کم نفع ہے. اور یہ یعنی بات کاٹنا مسلمان بھائیوں کے درمیان دشمنی کو ابھارتی ہے. اندازہ لگائیں کہ بات کاٹنا کتنا چھوٹی سی بات ہے کہ ہم بات کاٹ کر نکل جاتے ہیں. معاف کرنا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ارے بھائی جان آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ بڑھیا ہے. تو بھائی سامنے والے کے نزدیک اس کی بات بھی اہم ہے. وہ بات جو کرنے لگا ہے وہ کچھ اہمیت ہی دے رہا نا اپنی بات کو, جبھی تو آپ کے درمیان وہ اپنی بات رکھ رہا ہے. یا وہ اپنی بات بیکار سمجھتا ہے اور آپ کے درمیان رکھ رہا ہے کہ کوئی بھی اس کی بات کاٹ دے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنی بات پوری کرے. جس طرح آپ کا حق ہے اور آپ بات کاٹے دے رہے ہیں تو آپ اپنا حق سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کی بات کاٹ رہے ہیں, تو اس کا بھی ایک حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بات پوری کرے. جبکہ ہم ایسا نہیں کرتے, اور یہ اس قدر عام ہے کہ لوگ بات کاٹ دیتے ہیں. جیسے ایک بہت بڑی تعداد تو وہ ہے کہ جو یہ پوچھتے بھی نہیں ہے کہ میں آپ کی بات کاٹ دوں. اور ان میں سے جو ہے کچھ سمجھدار, کچھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں اچھی صحبت میں, تو وہ اس بات پر معذرت کر لیتے ہیں کہ معاف کرنا میں نے آپ کی بات کاٹ دی. لیکن یہ ان کی ایسا لگتا ہے تکیہ کلام بن گیا ہے, یعنی کہ بات کاٹیں گے پھر بولیں گے ارے معاف کرنا میں نے تمہاری بات کاٹ دی. تو بھائی بات کیوں کاٹ رہے ہو جو آپ کو معافی مانگنا پڑے؟ تو بات کاٹنا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دو بھائیوں کے درمیان کینہ یعنی باطنی چھپی ہوئی دشمنی اور حسد پیدا ہونے کا سبب یہی بات کاٹنا ہے. یعنی بات بات پہ جو بات کاٹ دیتے ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ بار بار کسی کی بات کاٹیں تو وہ آپ سے نفرت کرنے لگے گا, دلی دل میں آپ سے حسد کرنے لگے گا. یار یہ کیسا آدمی ہے کہ ہماری بات کو اہمیت ہی نہیں دیتا, کوئی سنتا ہی نہیں ہماری بات. میں بات کرنے لگتا ہوں تو فوراً بیچ میں انٹرپٹ کر دیتے ہیں اور بات پوری نہیں ہونے دیتے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. جب آپ کسی کو اپنی صحبت میں بیٹھنے دے رہے ہیں یا کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ اپنی بات کر رہا ہے, تو اس کا حق ہے کہ آپ اس کی بات پورا ہونے دیں, اس کی بات سنیں, جبکہ جائز بات ہو, کوئی برائی پر مشتمل نہ ہو, گناہ پر مشتمل نہ ہو. امام غزالی مزید لکھتے ہیں کیونکہ تعلقات ٹوٹنے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اسی بات کاٹنے سے ہوتا ہے. جب بات کاٹتے ہیں پھر بات کاٹنے کے ساتھ رائے مختلف ہوتی ہے, ایک دوسرے کی بات کو رد کیا جاتا ہے, اور بالآخر اس کا نتیجہ قطع تعلقی پر ہوتا ہے. یعنی دوست دوست نہیں رہتے, رشتہ دار رشتہ دار نہیں رہتے, کہ جب بات بات میں بات کاٹی جاتی ہے, اعتراض کیا جاتا ہے, بات کو رد کیا جاتا ہے, تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر دوست دوست نہیں رہتے. بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو جیتنے نہیں دیتے, اس اعتبار سے کہ جیسے ایک گفتگو چل رہی ہے اور کوئی صاحب نے کہا کہ بھئی جیسے حیدرآباد سے کراچی کا جو فاصلہ ہے, اگر آپ گاڑی میں جاتے ہیں تو 2 گھنٹے کم و بیش لگتے ہیں. اور اگر کوئی صاحب کہتے ہیں کہ یار میں تو ماشاءاللہ کراچی ہو کر آیا کل, اور میری گاڑی جو ہے وہ 1 گھنٹہ 45 منٹ میں کراچی پہنچ گئی تھی. تو چونکہ جن میں یہ ایک بیماری ہوتی ہے, اب یہ ذہنی بیماری ہے, ان کو لگتا ہے کہ اگر میں نے بات نہیں کی یا میں نے اپنی بات نہیں رکھی یا میں نے اپنا کارنامہ نہیں بیان کیا تو میری کوئی اس میں بے عزتی ہو جائے گی, تو فوراً بات کو رد کرتے ہوئے, بات کو کاٹتے ہوئے, ارے نہیں نہیں میں تو 1.5 گھنٹے میں پہنچ گیا تھا کراچی. تو ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھیں گے اپنی بات اونچی کرنے کے لیے اس طرح کی بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہوتا ہے اس کو یہ بات فیل ہو جاتی ہے کہ یار میں جب بات کرتا ہوں یہ صاحب آگے سے بولتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. مطلب ہم ہمیشہ ہی غلط ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہی صحیح ہوتے ہیں. ہم جو بات رکھتے ہیں اس کو ہوتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسے ہے, تو مطلب یہ ہمیشہ ہی صحیح ہوتے ہیں. جو یہ بات کہیں گے وہ صحیح ہوگی, جو ہم کہیں گے وہ غلط ہوگی. تو یوں دلوں میں ایک نفرتیں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے, کہ ان کو لگتا ہے کہ سارے زمانے کی صحیح باتیں انہیں کو ہی معلوم ہیں, ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں, ہمارا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. تو یوں جب رائے اور دلوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو یہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے جان چھڑا لیتے ہیں, اور ایسے لوگوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں, اور ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا. احساس تقریباً ختم ہو چکا ہے کہ یہ بات بھی کوئی سوچنے والی ہے کہ یار بات کاٹ رہے ہیں یا بات نہیں کاٹنی چاہیے. مطلب ایک عجیب ہی مینٹیلیٹی ہے لوگوں کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کسی بیوقوف کی بات نہ کاٹو کہ تمہیں تکلیف دے گا, اور کسی عقل مند کی بات نہ کاٹو کہ وہ تم سے نفرت کرے گا. تو کس قدر اہم ہے یہ بات نہ کاٹنا, کہ اگر آپ کسی بیوقوف کی بات کاٹتے ہیں تو بیوقوف ہے, وہ اپنی بیوقوفی کا مظاہرہ کرے گا, وہ جہاں بھی ہو تو وہ بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو تکلیف دے گا, بات کاٹ دی میری. اور اگر کسی عقل مند کی بات کاٹیں گے آپ تو وہ عقل مند, چونکہ وہ عقل مند ہے, اس کی عقل اس کی رہنمائی کرے گی, لیکن وہ دل کی نفرت کیسے نکال سکتا ہے؟ دل میں ایک دم نفرت بیٹھ جائے گی آپ سے, یہ کیسا آدمی ہے, بات ہی نہیں سنتے, بات کاٹ دیتے. اسی طرح کا ایک قول حضرت سیدنا عبداللہ حسن
रहमतुल्लाह ताला अलैह का है कि आप फरमाते हैं कि लोगों की बातें काटने से बचो, क्योंकि तुम अक्लमंद के मक्र और कमीने शख्स के अचानक हमले से नहीं बच सकते। इनकी बात काटें आप, जिसकी आदत होती है हर एक की बात काटता चला जाता है। तो इसका नतीजा देख लें कि हमारे बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाहुल मुबीन ने कैसी ज़बरदस्त रहनुमाई फरमाई है कि अगर आप किसी की बात काट रहे हैं और सामने वाला अक्लमंद है तो वो आपसे मक्र करेगा, आपसे नफ़रत करेगा, और अगर वो सामने वाला कमीना और घटिया शख्स है, जाहिल है, तो आप उसके अचानक हमले से नहीं बच सकेंगे। वो जब उसको मौका लगेगा अपनी इस नफ़रत निकलने का, उन मौका हाथ से नहीं जाने देगा और आपको वो अपनी उस ज़िल्लत का आपसे बदला लेकर ही छोड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि किसी दानिश्वर ने कहा है कि जब कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात तवज्जो के साथ सुननी चाहिए, ताकि उसकी बात का ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हासिल हो। और ये तवज्जो उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये बात आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो जब आप एक अच्छी बात किसी से सुन रहे होंगे तो तवज्जो के साथ सुन रहे होंगे तो उस बात का फ़ायदा होगा, और इसमें सामने वाले की एक दिलजोई भी होगी कि आपने किसी की बात को अहमियत दी, उसको तवज्जो से सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत मुबारक है कि जब कोई सामने से बात करता था तो आप ऐसा चेहरा तिरछा करके बात नहीं सुनते थे, बल्कि उसकी तरफ मुकम्मल तवज्जो करके आप सामने वाले की बात सुना करते थे। क्या ज़बरदस्त आपका अंदाज़ था और क्या ज़बरदस्त आप तवज्जो देते थे कि सामने वाले को लगता था, यानी सहाबाए किराम में ये बात थी कि हर एक के ज़हन में ये बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये वो खूबसूरत अंदाज़ थे, ये वो सीरत का एक खूबसूरत पहलू है जिससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। और यूँ अपने साथ वालों की बात नहीं काटनी चाहिए, बात रद्द नहीं करनी चाहिए, हमें तवज्जो से बात सुननी चाहिए। ये बात अगर से आपको कोई नहीं कहता, आपके साथ वाले नहीं कहते, या उनको भी तवज्जो नहीं है कि यार ये जो हरकत हो रही है ये गलत है, लेकिन वो इस बात पर तवज्जो नहीं दे पा रहे कि इनको कैसे समझाएं कि बात नहीं काटते किसी की, तो वो आपसे नहीं कह रहे। बहरहाल हम तो कहेंगे क्योंकि हमने ये सिलसिला शुरू किया है। वो बात जो लोग आपसे नहीं कह पा रहे, हम इंशाल्लाह इस सिलसिले के ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे कि बात आप नहीं काटें, ये गलत है, बात काटना बंद कर दें। अगर आप ये सोच रहे हैं मेरे बारे में नहीं है, तो सबसे पहले ये वीडियो आप ही के बारे में है, इसको तवज्जो से सुनें। हो सकता है ये बीमारी आप में हो, अगर आप में नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और ये वीडियो उन तक फॉरवर्ड करें जिनमें ये मसला है कि वो बात काटते हैं, बात रद्द करते हैं, किसी की बात बड़ी होने नहीं देते कभी भी। ऐसे लोगों तक ये वीडियो फॉरवर्ड करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।